ہیلو گائس سی ایس ایس پی ایم ایس گرو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک سر سید احمد خان کے ایجوکیشنل رول یا جسے ہم علی گڑھ موومنٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اس ٹاپک کا میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو باقی جتنے بھی ہمارے آگے ٹیوٹوریلز آتے ہیں اور جتنے بھی پاکستان موومنٹ میں جو ٹاپکس ہوتی ہیں وہ سارا کچھ اس سے لنکڈ ہے، کیونکہ اسے علی گڑھ موومنٹ سے زیادہ اگر میں پاکستان موومنٹ کا نام دوں تو وہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسی موومنٹ تھی، ایک ایسا جو سر سید احمد خان کا رول تھا، جنہوں نے ایجوکیشن میں بہت زیادہ کام کیا تھا، اور اسی کی انتھک محنت کی وجہ سے، کوششوں کی وجہ سے ایسے انٹلیکچوئلس، ایسے اشخاص، ایسے کریٹرز سامنے آ گئے جنہوں نے ایک ایسی پھر بعد میں مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی، اور جنہوں نے سارا کچھ محنت کی وجہ سے پاکستان کو حاصل کیا۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کر لیں، اور اس میں کچھ پوائنٹس ہم نے اس طرح لکھے ہیں جو ایزیلی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوگی، اور آپ ان کو آسانی سے یاد کر پائیں گے، اور پھر آگے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور یہ پوائنٹس اپنے ساتھ نوٹ کر لیں، پین پینسل نکال دیں، کاپی نکال دیں، اور یہ اپنے ساتھ نوٹ کر کے پھر آگے خود سے بھی اس سے کام کر لیں، خود سے بھی دیکھ لیں، خود سے بھی ریسرچ کرنے کی کوشش کر لیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ایجوکیشنل رول کا۔ ایجوکیشنل سروسز جو سر سید احمد خان نے پرووائڈ کیے تھے، اس میں سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیا تھا، انہوں نے ایک فارسی مدرسہ مراد آباد میں کھولا تھا۔ ٹھیک ہے گائس، یہ ایجوکیشنل سروسز میں پہلا جو کام انہوں نے کیا تھا، انہوں نے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا اسکول، جسے آپ مدرسہ ہی کہہ سکتے ہیں، اسکول نہیں، ایک مدرسہ انہوں نے کھولا تھا۔ مطلب جو ایجوکیشنل سروسز میں جو پہلا کام، جو پہلی بنیاد اس نے ڈالی تھی، وہ فارسی مدرسہ کا ہی انہوں نے کیا تھا، اور وہ مدرسہ انہوں نے 1859 کو اسٹیبلش کیا تھا، اور وہ انہوں نے مراد آباد میں اسٹیبلش کیا تھا۔ اور گائز، یہ ایجوکیشنل سروسز میں جو مین موٹو اور جو مین بیسک جو ایم تھا، جو آبجیکٹیو جو تھا سر سید احمد خان کا، وہ چاہتا تھا کسی طریقے سے ماڈرن جو ایجوکیشن ہے وہ مسلمانوں میں پیدا ہو جائے، انگلش کی جو اہمیت ہے وہ مسلمان جان سکیں، کیونکہ اس ٹائم دو مین جو مشکلات تھے سر سید احمد خان کو، وہ جو دو مین مشکلات تھے۔ ایک جو مشکل تھا وہ برٹش کی طرف سے تھا، جو کرسچنز تھے وہ مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے، خاص کر جو 1857 کے بعد وہ مسلمانوں کو ڈاؤن بنانے، مطلب ڈاؤن ورڈ کرنے میں بہت کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک چیلنج سر سید احمد خان کو وہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ جو ایک برٹش، ایک کرسچنز کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے ایک غلط جو اندازہ پایا جاتا ہے وہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو بڑا چیلنج تھا سر سید احمد خان کو، خاص کر ایجوکیشن میں، وہ یہ تھا کہ جو مسلم تھے اس وقت کے، جو مسلمان تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ماڈرن لینگویج ہے یا جو ماڈرن ایجوکیشن ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، یہ مسلمانوں کو اور زیادہ ختم کرنے کے لیے یہ چیزیں، سازشیں کی جاتی ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، اور یہ اس طرح کے کانسیپٹ مسلمانوں میں پایا جاتا تھا۔ اس لیے وہ برٹش سے بھی نفرت کرتے تھے، وہ برٹش کے ماڈرن لینگویج سے بھی نفرت کرتے تھے، ماڈرن ایجوکیشن سے بھی نفرت کرتے تھے، انگلش سے بھی نفرت کرتے تھے۔ تو سر سید احمد خان کو دونوں طرف سے چیلنجز تھے، ایک تو برٹش کو انہوں نے سنبھالنا ہوتا تھا، تو دوسری طرف مسلمانوں کو بھی انہوں نے بار بار یہ بتانا ہوتا تھا کہ یار یہ ماڈرن جو ایجوکیشن یہ بہت ہی ضروری ہے، ورنہ آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دو مین چیلنجز تھے سر سید احمد خان کو، تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، جو چیزیں، جو سروسز اس نے پرووائڈ کیے تھے اس میں یہ دو چیلنجز آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر لیں۔ ٹھیک ہے، اس کنسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ اس نے جو کام کیے تھے، جو ان سے کام انہوں نے کیے تھے، اس میں اس کو چیلنجز کیا ہوئے ہوں گے، اور وہ کن چیلنجز کو انہوں نے سامنا کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو مین چیلنجز اس کو تھے۔ تو اسی وقت انہوں نے جو فارسی مدرسہ انہوں نے جو کھولا تھا، اس میں جو انہوں نے اس مدرسے میں زیادہ تر فارسی وہ سکھانے کے لیے انہوں نے مدرسہ کھولا تھا، لیکن اس کا مین ایم جو تھا وہ انگلش بھی انہیں اس میں سکھانے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے جو اسٹیپ
انہوں نے لیا تھا وہ فارسی مدرسہ کا لیا تھا، ٹھیک ہے. ایک سٹیپ انہوں نے لیا تھا اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ آ جائیں، اس میں فارسی بھی سیکھیں اور ساتھ ساتھ آپ انگلش بھی سیکھیں، ٹھیک ہے. اور یہ 1859 کو انہوں نے مراد آباد میں سب سے پہلے یہ انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا. اس کے بعد دوسرا کام انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے دوسرا کام یہ کیا تھا کہ ایک پرسنل پرنٹنگ پریس انہوں نے اپنے لیے خریدا تھا، سیٹ اپ بنایا تھا، ٹھیک ہے. اس میں وہ جتنی بھی ایک پریس سسٹم جو چھپائی اس ٹائم ہوتی تھی وہ خود سے کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے. وہ مختلف جو انگلش کی جتنی انفارمیشن ہوا کرتی تھی وہ پھر اردو میں چھاپنے کی کوشش کرتا تھا. تو یہ ایجوکیشن میں ایک دوسرا اسٹیپ تھا، ٹھیک ہے، اس ٹائم. اور ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ ہی انہوں نے غازی پور میں ایک انگلش میڈیم اسکول انہوں نے کھولی تھی، ٹھیک ہے. فارسی مدرسہ مراد آباد جو پہلا تھا، اس کے بعد پھر انگلش میڈیم باقاعدہ، مطلب پہلے وہ ڈائریکٹ جو ایک انگلش میڈیم کا نام استعمال نہیں کر پاتا تھا کیونکہ اس کو جو چیلنجز تھے، اس میں دوسرا جو چیلنج تھا کہ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ انگلش جو ہے ہماری بربادی کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ہماری خلاف یہ سازش ہے. تو اس کو پھر اسی وجہ سے وہ ڈائریکٹ ایک انگلش کا نام نہیں لے پاتا تھا، اس لیے انہوں نے ایک فارسی مدرسہ کا انہوں نے سہارا لیا تھا. اس کے بعد دوسرا کام جو کیا تھا انہوں نے پرنٹنگ پریس لے کے اور ساتھ میں انگلش میڈیم اسکول انہوں نے غازی پور میں اسٹیبلش کیا تھا، ٹھیک ہے گائز. ان 1860 ہی ٹرانسفر فرام مراد آباد ٹو غازی پور. پہلے لیکچر میں بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ 1860 کو وہ مراد آباد سے وہ پھر غازی پور ٹرانسفر ہوا. تو غازی پور میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک پرنٹنگ پریس انہوں نے لی تھی، اسٹیبلش کی تھی 1862 میں. اور پھر ایک آلسو انہوں نے اسٹارٹڈ میڈیم اسکول ان 1863. تو گائس یہ جو ڈیٹ کا ایک آرڈر ہے یہ آپ دیکھنے کی کوشش کر لیں کہ 1859 میں انہوں نے فارسی مدرسہ اوپن کیا، پھر 1860 کو ایک سال کے بعد انہوں نے جو غازی پور ٹرانسفر ہوئے، پھر اس کے 3 سال بعد 59 سے 62 کے بیچ انہوں نے پھر ایک پرنٹنگ پریس لے لی، اور پھر 62 کے ایک سال بعد پھر انہوں نے انگلش میڈیم اسکول انہوں نے اسٹیبلش کی. تو ہو سکتا ہے یہ کچھ چیزیں ایم سی کیوز میں آ سکتی ہیں کہ انہوں نے انگلش میڈیم اسکول کب اسٹارٹ کی تھی، تو 1863، یا انہوں نے فارسی مدرسہ مراد آباد کی یہ کب انہوں نے کھولا تھا، تو 1859. تو یہ بھی آپ تھوڑا اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں. اس کے بعد تیسرا اور سب سے اہم جو کام انہوں نے کیا تھا وہ سائنٹیفک سوسائٹی کا تھا. گائس اس کی زندگی میں یہ پہلا اسٹیپ ایسا تھا جس میں انہوں نے برٹش کو، جس میں انہیں ہندوؤں کو اور جس میں انہوں نے مسلمانوں کو ساتھ لے کے ایک ایسا فورم بنانے کی کوشش کی تھی جو بہت ہی زیادہ کامیاب ہوا تھا. اور اسی سائنٹیفک سوسائٹی کے بیس پہ پھر آگے انہوں نے ایک ایم او اور پھر لاسٹ میں جو ایک یونیورسٹی کی شکل اختیار کی تھی. تو یہی سائنٹیفک سوسائٹی جو تھی ایک بنیاد تھی ایجوکیشن کی، جو انہوں نے مسلمانوں کی ایک یکسر وہ چینج کیا تھا. ایجوکیشن سسٹم جو تھا مسلمانوں کے لیے انہوں نے نیا سا انہوں نے سرے سے وہ ایک اسٹیبلش کیا تھا. جو سائنٹیفک سوسائٹی جو تھی اسٹیبلشڈ ان 9 جنوری 1864 ایٹ غازی پور اینڈ لیٹر شفٹ ٹو علی گڑھ. پہلے تو جو غازی پور میں جو تھا 1960 میں جو وہ مراد آباد سے غازی پور آیا تھا، وہاں انہوں نے 1864 کو تو انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا تھا، لیکن بعد میں جو جس طرح وہ علی گڑھ موو کیا تھا تو یہ اپنے ساتھ علی گڑھ وہ انہوں نے چینج کیا تھا، ٹھیک ہے. اینڈ وین سر سید احمد ٹرانسفر ٹو علی گڑھ، دس بیکیم اے فوکل پوائنٹ آف ہز ڈریم پروجیکٹ وچ لیٹر شیپڈ اپ ایز دا علی گڑھ موومنٹ. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ایک ایسا اسٹیپ تھا، ایک ایسا فوکل پوائنٹ تھا جو اس کا جو ڈریم تھا وہ چاہتا تھا کہ مسلمان کسی طریقے سے ایجوکیشن میں آگے آ جائے، مسلمان کسی طریقے سے ایجوکیٹ ہو جائے، مسلمان کسی بھی طریقے سے ایک جو ماڈرن ایجوکیشن ہے وہ حاصل کر لیں. تو اس کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے وہ ان کا ایک ڈریم تھا. تو سائنٹیفک سوسائٹی کا نیکسٹ ابھی سلائڈ میں ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وکٹوریہ اسکول غازی پور میں ہی یہ وکٹوریہ اسکول بھی انہوں نے اوپن کی تھی، ٹھیک ہے. یہ سائنٹیفک سوسائٹی کے ساتھ ہی انہوں نے اوپن کیا تھا.
سر سید احمد اسٹیبلش فرسٹ ماڈرن وکٹوریہ اسکول ایٹ غازی پور ان 1864. اس کا ایک دو ایم سی کیوز میں نے پہلے جو پیپرز تھے اولڈ پیپرز اس میں نے دیکھا بھی تھا کہ یہ وکٹوریہ اسکول غازی پور کب اسٹیبلش ہوئی تھی، یہ 1864 کو. اور ان دس اسکول بسائڈس ماڈرن ایجوکیشن 5 لینگویجز انگلش، اردو، عربک، پرشین اینڈ سنسکرت ور آلسو ٹاٹ. مطلب ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو 5 لینگویجز تھے وہ بھی سکھانے کی کوشش کی گئی تھی. گائس یہ سر سید احمد خان کا جو مین آبجیکٹو یہ تھا کہ کسی طریقے سے انگلش لینگویج سیکھ سکیں اور آگے جا کے یہ اپنے جو باتیں جب تک آپ کسی بندے سے ان کی مطلب زبان میں کچھ بات نہیں کریں گے، لینگویج اس کو سمجھانے کی اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، تو پھر کس طرح آپ ایک اپنی جو ڈیمانڈس ہیں وہ پوری کروائیں گے. تو اسی لیے یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے جو انگلش لینگویج ہے وہ سیکھ لیں. تو بار بار جو دیکھ لیں آپ، جو بھی ایجوکیشن سسٹم انہوں نے سٹارٹ کی تھی، جو بھی انسٹیٹیوٹ انہوں نے کھولا تھا، اس میں ایجوکیشن کا اس میں جو انگلش کا جو مین پارٹ تھا وہ ہمیشہ شامل ہوا کرتا تھا. تو وکٹوریہ اسکول آف غازی پور میں بھی یہی ایک 5 جو لینگویجز تھی وہ سکھائے جاتے تھے. اس کے بعد انہوں نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ سٹارٹ کی تھی. یہ ایک گیزٹ تھی، ویکلی گیزٹ تھی، جو ہسٹری کے بارے میں، اینشینٹ اینڈ ماڈرن سائنس کے بارے میں، ایگریکلچر کے بارے میں، نیچرل فزیکل سائنس کے بارے میں، ایڈوانس میتھمیٹکس کے بارے میں یہ گیزٹ انفارمیشن پرووائڈ کیا کرتا تھا. ویکلی گیزٹ تھا. آپ اس میں دیکھ پا سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے کیا کچھ نہیں کیا تھا ایجوکیشن کے لیے. اس نے ہسٹری کو بھی انہوں نے ٹچ کیا تھا، انہوں نے ماڈرن سائنس کو بھی دیکھا تھا، ایگریکلچر کو بھی انہوں نے دیکھا تھا، انہوں نے نیچرل فزیکل سائنس کو بھی انہوں نے ٹچ کیا تھا، ایڈوانس میتھس کو بھی انہوں نے مسلمانوں کے لیے سامنے لایا تھا. مطلب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے ایجوکیشن کے لیے مسلمانوں کے لیے کیا 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 تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ایم اے او کالج، یہ پھر اس نے 1970 اصل میں یہ 1975 کو انہوں نے اوپن کیا تھا. ٹھیک ہے. محمد اینگلو اورینٹڈ جو کالج تھی، یہ اصل میں پہلے ایک اسکول تھا جو انہوں نے 1875 کو انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا، لیکن بعد میں 1877 کو جو لارڈ لیٹن ہے اس نے اس کی انیگوریشن کی تھی، اس کو انہوں نے پھر کالج کا درجہ دیا تھا. اور اٹ بیکیم دا سینٹر آف مسلم ایجوکیشن اینڈ انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ان دا سب کانٹیننٹ. ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی انٹلیکچوئل جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں جو لوگوں کے انٹلیکچوئلس کے مابین، تو یہ اس کا ایک ہب تھا، ایک سینٹر تھا. اور مولانا شبلی، مولانا نواب محسن الملک، مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر جو تھے، جو اس طرح کے ایک فگرز، ایک انٹلیکچوئل سامنے ابھرے تھے، وہ اسی کے ایک پیداوار تھے. ٹھیک ہے. وہ ایم اے او کالج سے ہی وہ پڑھ چکے تھے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعد میں مولانا شبلی نے کیا کردار ادا کیا تھا، مولانا ظفر علی خان نے کیا کردار ادا کیا تھا، مولانا محمد علی جوہر نے ایک جو پاکستان کے لیے کیا کردار ادا کیا تھا. وہ پھر فگرز آپ دیکھ کے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ یہاں اس کی ہی پروڈکشن تھی، اور انہی کی وجہ سے یہ چیز سامنے آئی تھی، انہی کی وجہ سے یہ کامیابی ہوئی تھی. تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علی گڑھ موومنٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی فگرز یہاں سے پڑھ کر نکلے تھے وہ بعد میں انہوں نے مسلم لیگ بنایا تھا، بعد میں انہی کی وجہ سے ایک اسٹرگل پیدا ہوئی تھی، انہی کی وجہ سے ایک ان کی وجہ سے جو مسلم لیگ بنی تھی، مسلم لیگ کی وجہ سے، یوسف فورم کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا تھا. تو اس سارا جو ایک پروسیس ہے، اس کو آپ کو موومنٹ کہہ سکتے ہیں، اس لیے اس کو آپ علی گڑھ موومنٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے گائز. تو یہ علی گڑھ موومنٹ کہاں سے آئی تھی؟ یہ ایجوکیشنل سروسز سے آئی تھی. ایجوکیشن سروسز کس کا تھا؟ یہ سر سید احمد خان کا تھا. اور یہ اس کے بعد انہوں نے مسلم ایجوکیشن کانفرنس جو تھی وہ 1886 میں انہوں نے فاؤنڈ کیا تھا. فاؤنڈڈ ان 1886. This conference held public meetings in various parts of the country. ٹھیک ہے. And this conference rendered valuable services cultivating spirit of education, of action and self-help among Muslims. This conference discussed modern techniques for the development of the field of the education and modern techniques. یہ ایک مطلب ایک کانفرنس تھا. اس کانفرنس میں ہمیشہ ان کی ایک میٹنگز ہوا کرتی تھیں، ان کے آپس میں ایک نشست ہوا کرتا تھا، جتنے بھی انٹلیکچوئلس ہوا کرتے تھے وہ بیٹھ کے جو ماڈرن ٹیکنیکس تھی، ماڈرن ڈیولپمنٹس تھی، فیلڈ آف ایجوکیشن تھی، اس میں یہ بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے کیا کیا نئی چیزیں ہو رہی ہیں، کیا کیا لینگویجز میں چینجز آ رہی ہیں، کیا کیا ایجوکیشن میں چینجز آ رہی ہے. یہ سارا
کچھ وہ دیکھا کرتے تھے، یہ سارا کچھ وہ بیٹھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے جو حالات تھے، مسلمانوں کی جو ایجوکیشن سسٹم تھی، ان کو یہ ایک فارورڈ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو یہ سارا کچھ مسلم ایجوکیشن کانفرنس میں ہوا کرتا تھا. ان سب جو جتنی کوشش تھی ان سب کا ایک اینڈ رزلٹ کیا نکلا تھا، وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نکلا تھا. In 1911, at the eve of the visit of George King V to India, Sir Aga Khan made an appeal for funds needed to set up Aligarh University. In 1920, Bill for the Muslim University was introduced in the Indian Legislative Council. Thus, Aligarh University Act came into force in 1 December 1920. ٹھیک ہے. مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی for the production of this university، یا MAO کالج اور علی گڑھ یونیورسٹی دونوں ایک ہی اس میں لے سکتے ہیں. تو یہ ان کے پیداوار تھے. تو یہ ایجوکیشنل سروسز تھے سر سید احمد خان کے، کہ انہوں نے کس طرح سے فارسی مدرسہ مراد آباد سے انہوں نے سٹارٹ کی تھی. پھر انہوں نے انگلش میڈیم اسکول غازی پور گئے تھے، وہاں انہوں نے انگلش میڈیم اسکول سٹارٹ کی تھی، اور ساتھ میں وہیں پہ ہی انہوں نے وکٹوریہ اسکول بھی سٹارٹ کی تھی. انہوں نے پھر وہیں سے سائنٹیفک سوسائٹی سٹارٹ کی تھی، اور سائنٹیفک سوسائٹی بعد میں وہ پھر علی گڑھ شفٹ کیا تھا. اس کے ساتھ پھر علی گڑھ میں ہی انہوں نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ بھی سٹارٹ کی تھی، اور وہیں پہ انہوں نے پھر MAO کالج کا پھر ان کی بنیاد ڈالی تھی، اور ساتھ میں پھر مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا انہوں نے ایک بنیاد ڈالا تھا، اور ساتھ میں ان سب کا جو ایک نچوڑ تھا وہ علی گڑھ موومنٹ کی ایک شکل میں سامنے آئی تھی. تو گائز یہ ایجوکیشنل سروسز تھی سر سید احمد خان کی. آپ اس کی کنسیپٹ کو دیکھنے کی کوشش کریں، ان کی پوائنٹس کو دیکھنے کی کوشش کریں. اگر یہ 7-8 پوائنٹس آپ ذہن نشین کر لیں گے تو آپ کا جو کویسچن ہوگا وہ انہی کے سب ہیڈنگز میں یہ ایزیلی آپ کور کر پائیں گے. تو آپ ان کو یاد کرنے کی کوشش کر لیں. نیکسٹ لیکچر میں یہاں تک یہ تو کافی ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا جو سائنٹیفک سوسائٹی ہے اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا ہم ایک اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے. اور تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.